والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم رب زدني علما. آمين يا رب. ومن الخطابة أصول كثيرة قد عرفنا. نحاول اليوم نأخذ هذه الأصول الخمسة لفن الخطابة. أولا قرأنا وحدة الموضوع ثم بعد ذلك نأتي إلى أصول ثانية، أصول مهمة الذي هو أصول تآخي الأفكار. تآخي بمعنى تآخي الأفكار، أفكار دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے. تآخی اخوت سے ایک جیسے بھائیوں جیسے. بھائی کیا مطلب ہوتا ہے؟ بھائی کو جس کو کہتے ہیں کون سے بھائی؟ سب کے شقیق. کیوں کہا جاتا ہے شقیق؟ اس لیے مسلمانوں کے اندر اس لیے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے کہ جس کو اگر مسلمان ایک جسم کی مانند ہے، اس کو غور سے سنو تاکہ اسی طرح ان کو تھوڑی سی بلڈنگ کھڑی کرے. آخر کیوں کہا ہے؟ کیونکہ مسلموں المسلم من سلم المسلمون بلسانه ويده. مسلمان کو جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ رہے. میرے آقا نے فرمایا مسلمان کا جسم واحد، المسلمون کا جسم واحد. مسلمان کو ایک جسم کی طرح ہوتے ہیں. اگر جسم میں سے کسی عضو کو تکلیف ہوتی ہے تو پورا جسم اس سے کیا ہو جاتا ہے؟ انفیکٹڈ ہوتا ہے، اس کو تکلیف میں بخار میں مبتلا ہوتا ہے. ایسا تو نہیں کسی کے سر میں درد ہو، آنکھیں تیرا کام کرتا رہنا تو ویسے مظلوم. ایسا بھی نہیں. پاؤں پہ تکلیف ہوئی، ایسا تو نہیں ہے پاؤں پہ، ہاتھ پہ نہیں جی. تو میرے کو بخار کس بھی آ رہا ہے، وجہ کیا؟ تو پاؤں کا گرے. یہاں پر قطعات کے رفتار سے مراد کیا ہے؟ یعنی قطعات کے رفتار کا مطلب یہ ہے کہ خطیب صاحب جب بھی اپنا پہلا جملہ بول کر خاموش ہوں، پہلا کلمہ بول کر خاموش ہوں، جو سامنے ہے اس کو پتہ چل جائے تو خطیب صاحب نے کیا کہنا، کس موضوع کی طرف ہے. یعنی خطیب صاحب نے جو سمجھے انگلی پکڑی، انگلی بڑھائی تو اس کے پیچھے پورا جسم آ گیا کہ خطیب صاحب اس طرف جائیں گے. آپ ایک سمجھ دیکھیے قطار کے لوگوں کا مطلب یہ ایک چیز کہی، اس سے ایک جملے سے پتہ چل جائے کہ خطیب صاحب کہاں پہنچے، کس موضوع پر کلام کریں گے، آج موضوع کیا ہے، کس طرف چلیں گے. ایسا نہیں ہے. اگر کسی طرح سے اگر یہ صفت نہ پائی ہے، مثال دے دو تاکہ ہم اپنی چھوٹی سی بلڈنگ بنائیں، افکار کی بلڈنگ بنائیں، نظریت کی بلڈنگ بنائیں، تاکہ اس بلڈنگ پہ کیا چلے. اب ایک بندہ ایسا جس سے کیا آیا کلام کرنے کے لیے، آیا کلام کرنے کے لیے ایک جملہ بولا یا الناس انما المؤمنون، یا آیا اس نے کہا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ،
یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ. اس کو میں کو پتہ کیا چلا کہ امام صاحب خطیب صاحب جو آج کلام کریں گے وہ اس پر کلام کریں گے کہ انسان اپنی جو مدد ہے وہ اللہ تعالیٰ کا جو قرب ہے، اللہ تعالیٰ کی جو مدد ہے کس چیز سے طلب کر سکتا ہے؟ صلاۃ و نماز. آگے سمجھ یہ کرنے کے بعد شروع ہو گئے. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ ادھر سے بات کی. اب ایک یہ جملہ بولا جس سے پتہ چلا کہ یہ تو ہے شادی میں بیٹھ رہا. ہاں آگے سمجھ نہیں سمجھ. اب تیسرا جملہ بولا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم. پانچواں جملہ بولا اقسام پریشان. وہ مجدار میں ایسے سمجھو دریا کے اندر ہے، اس کو کوئی چیز نہیں مل رہی کہ کس چیز کو پکڑ کر سہارا پکڑے. آگے پھر امام خطیب صاحب نے کیا کیا؟ کتب علیکم القصاص فی القتلى والحر بالحر العبد بالعبد والانثى بالانثى فمن توفي بأخيه شيئا فاتباع بالمعروف. اب وہ جو سامنے ہے یہ نہیں ہے کہ جسمانی طور پر پریشان ہے، دماغی طور پر تو اس کو ہلا کے رکھ دیا ہے. وہ جائے تو کارن ہے کیا اینڈ تک اگر ایسا چلتا رہا سامنے جو آپ کے پاس آیا ہے ایسے خطیب بھیجا تو کو آپ نے پکڑنا تھا، آپ نے اس کو نہیں پکڑا اور موضوع کیے کرنے کے بعد اس کے بعد آپ کے اندر مسئلہ کیا ہو گیا؟ آپ نے افکار کو گڑبڑ کر دیا، ایک ادھر کا ادھر ادھر کا ادھر ادھر. آپ نے یوں سمجھے جس طرح سے وہ کبھی مچھلی پکڑتے ہوئے نہیں تھا دریا میں یا جہاں پہ پانی کھڑا ہوا ہے نا، مچھلی پکڑنے والے دوست کو دیکھے لوگ پتہ کیا کرتے ہیں؟ کہتے جاتے ایک کو بھیجتے جا بھائی ادھر جا پانی کے اندر ڈوبا نہ ہو. ان کو کہتے کیا اس طرف سے جا کے پانی کے اندر جا کے ایسے ہاتھ مار. کیوں؟ جیسے ادھر ہاتھ مارے وہاں سے مچھلی آگے 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 ہم نے جال لگا رکھا. بھائی تمہیں جو جال بننا تھا تو جال بنا ہی نہیں، وہ تو بیچارے موضوع میں رہنا تھا جال. وہ تو ہر طرف سے کھڑا ہو گیا ہے کھپڑ 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 کرتا ہو. وہ سامنے والا بیچارہ کہاں جائے جو تیرے پاس اپنا قیمتی وقت دے رہا ہے، تجھے بیٹھ کر سن رہا ہے، تیرے پاس آیا ہے تاکہ کچھ لے کر جائے. تو کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر جاتا ہے، کبھی یہ پکڑا تو کبھی وہ پکڑا تو اور کیا کیا پھر اس کے بعد یہ کیا کیا کہا ساسو سے ہر کوئی سنتا باپ کا جو کتنا دوستا ہے ایک سب لوگ گئے پھر بڑھ گئے سماع مشقت. مقصد یعنی یہ کلام کیا اس نے یہ جو کلام کیا ہے غلط کلام کیا نہیں، غلط کلام نہیں کیا، مگر وہ جو افکار دے رہا تھا وہ افکار آپس میں میچ نہیں کر رہے اس کے موضوع کے ساتھ. ایک موضوع کے ساتھ ان کے افکار کا رہنا ضروری ہے تاکہ سامنے والا جو سننے والا ہے وہ ایک جملہ سنے اس کو پتہ چل جائے آج میں نے کہاں جانا ہے اور مجھے کیا بتایا جانا ہے. بھائی سمجھ اور بھائی بات سمجھ آ رہی ہے؟ تتعاقب الموضوع تتعاقب الكلام تتعاقب الافكار کا مطلب ينبغي ان تكون عناصر الخطبه متوازن یعنی ایک دوسرے کے بعد آغاز والا یعنی ساتھ ملے ہوئے بحيث يسلم كل عنصر في الله. کیا ہو ایک عنصر دوسرے عنصر کے ساتھ کیا ہو ساتھ ساتھ چلتے رہنا. في تسلسل المنطقي کیسا ہو تسلسل منطقی. اگر آپ بیٹھے کائنات کی بناوٹ پر، آپ کائنات کی بناوٹ پر بیٹھے، آپ نے زمین کا ذکر کیا،
زمین کا ذکر کرتے کرتے آپ آسمان میں پہنچ گئے. آپ سورج کو لے کے بیٹھ گئے, سورج کا ذکر کرتے کرتے آپ اندر پانی کے اندر بھی نوٹ چلے گئے, اندر کی مخلوقات کا ذکر کرتے رہے, اندر کی مخلوقات کا ذکر کرتے کرتے آپ پھر چاند پر پہنچ گئے, چاند سے نکلے پتہ چلا پہاڑوں میں گم ہو گئے. آپ کا جو موضوع ہے اس کے اندر رب تو ہونا چاہیے کہ کس طرح سے آپ نے لے کر جانا ہے. ایک یوں سمجھیے, کہا جاتا ہے کہ جو سننے والا ہے یوں سمجھیے اندھا ہے, گنگا ہے, بہرا ہے. آپ نے اس کو ایک جگہ سے لے کر اس کی منزل مقصود تک پہنچانا ہے افکار سے. پھر کیسے؟ اگر اس طرح کے موضوعات رہے تو پھر کیا ہوگا؟ تم ذرا بول گے پھر حال کیا ہوگا؟ جو حال ہمارا ہوگا اس وقت میں پاکستانی شاہدہ وسلم ہے اسے ہوگا, عامت المسلمین کا ہوگا. جمعے کے اندر سنے خطبے جو سنتے ہیں ہر جمعے میں ہوتا ہے, ہر بار کو بڑا موقع نہ کریں بہت بڑی نعمت میں سے کیونکہ لوگوں کا ایک وقت میں ہر 8 دن کے بعد اکٹھے ہو جاتے ہیں, ہر 8 دن کے بعد 8ویں دن, ہر 8ویں دن اتنے ہزاروں کی تعداد میں لوگ اکٹھے ہو جانا اور آپ کے سامنے آ کر ہزاروں ہو کر بیٹھنا, آپ کے یہ کرنے کے بعد اس کے بعد اتنے جب ہو رہا ہے ہر 8 دن کے بعد یہ ہو رہا ہے. اس کے بعد چاہیے تو یہ تھا کہ ان کے افکار اتنے مضبوط ہو چکے ہو. ایسے ہی ہر ایک چیز کے حوالے سے علم کے بعد اتنا مضبوط ہو چکا ہوگا. کیوں؟ اگر جو مسند مصطفیٰ پر بیٹھا ہوا جو اپنی بزی ہوتا ہے بہت پورا حدیث وہ تو کبھی کیا لے کر کرتا ہے, کبھی تھوڑی سی تکلیف ہو جائے تو اپنا ہونا لگ جاتا ہے. اس نے دیا اس لیے یہ تھا کہ یہ موضوع حتى كان منتقل بدون اعلان بحيث اذا انتهى الخطيب من القاء كلمته, جب القاء کلمت یعنی مطلب اپنا خطبہ دے کر اپنی اسپیچ دے کر جیسے ہی خطیب ختم کرے كان السابقون قد وصلوا الى النتيجه التي يريد بالدعاء. کہ مستمعین اس کا خطبہ سننے کے بعد ایک ایسے نتیجے تک پہنچ چکے ہوں جس تک وہ پہنچانا چاہتا ہے. خطبے کے بعد جب بات پوری کر لی, اپنا کلام جتنا کرنا تک کر لیا, وما علیہ السلام کہہ کے ممبر سے نیچے آ گیا. اس وقت میں تو اتنا تو ہے نا ان کا سامعین کا کہ ان کو پتہ چلے آج سنا اس موضوع پر تھے. اس موضوع کے اندر کتنی قسم کی چیزیں تھیں, کون کون سی چیزیں تھیں, کون کون سے دلائل ہیں میرے پاس جو اکٹھے ہو گئے ہیں, جو میرے تمام جو اشکال تھے وہ سارے ختم ہو گئے. اشکال کہاں دور کیے, الٹا اشکال پیدا کر دیے. اسی لیے کلام کا منتقی ہونا اور ہر فکر کا دوسرے فکرے کے ساتھ ملا ہوا ہونا ضروری ہے. خطبے کے لیے دوسرے شکل بات سمجھ آ گئے بھائی, سمجھ آئیے نہیں ہے, اگر نہیں ہے تو دوبارہ تو سمجھو, اگر آ گئی ہے تو وسعت کون ادھر نتیجہ. زمین جنگل فلک جنگل. اب بھائی یہ ہم نے پڑھا ہے, آپ کے افکار کی سمجھ آ گئی, بیٹا بولو تو صحیح سر, پھر کیوں یہ بیٹھے ہو؟ مقصد یہ بات سمجھ آ گئی یہاں تک کہ پہلا تم لوگوں موضوع کا ایک ہونا, دوسرا افکار کا ایک دوسرے کے ساتھ ملا ہوا. جیسے ہی جیسے ہی آپ خطبہ ختم کرو, آپ اپنی اسپیچ ختم کرو, سامنے والوں کو پتہ چل جائے کہ ہم جس موضوع پر سن کے بیٹھے ہیں ان کو اس موضوع کی ساری چیزیں پتہ چل جائیں. ٹھیک ہے, مراعات الحال. مراعات الحال کیا مطلب؟ مقتضى حال کے مطابق ہو. مقتضى حال پڑھا ہے بلاغت کے اندر, شروع کی جو کتاب پڑھی ہوگی تم نے, بادر صاحب کہتے ہیں میں نے بہت اچھی کلاس ہوتا پچھلے سال ایک دفعہ بات ہوئی تھی تو فرما رہے تھے بہت اچھی طرح
وضع حال کے مطابق، حال مراعات الحال اس وقت جو حال ہے اس کے مطابق. کیا مطلب؟ کہتے کیا ہے؟ ينبغي ان تتباهى الخطبه باقي الناس. لوگ تاکہ یہ افکار تمہیں مل جائے، اس کے بعد جو کچھ کرنا کرنا. ہم ایک چیز کو بیٹھ جائے نا، اس وقت مجھے پر میں بلڈ کر رہا ہوں، اس وقت نہیں کرنا کیا چیز. وہ کہتے ہیں بھائی جس وقت میں لوگوں کے جو حالات ہیں نا، لوگوں کے جو حالات ہیں اس حالات کے مطابق خطبہ ہونا چاہیے. جس چیز کی لوگوں کو ضرورت ہے، مثال کے طور پر اس وقت میں لوگ، اس وقت میں کرنٹلی اگر آپ دیکھیں، اس وقت میں لوگ مہنگائی کی چکی کی تجربے سے ہر بندہ افیکٹڈ ہے، چھوٹا بڑا چھوٹا، بزنس مین، عام آدمی، ہر بندہ، جاب والا غیر جاب والا، ہر بندہ پریشان ہے. اب اس وقت میں بیٹھ کر حضور والا بیٹھ کر منو سروا کی باتیں شروع کر دو. جس وقت اس وقت میں بیٹھ کر حضور والا بیٹھ کر کیا کرنا شروع کر دیں، کوئی اور موضوع سائنسی تحقیق پیش کرنا شروع کر دیں. لوگ کیا بھائی اس وقت میں لوگوں کے حال کے مطابق ہونا چاہیے. یا بیٹھ جائے جہاں پر لوگ کھانے کے لیے ترس رہے ہیں، وہاں پر بیٹھ کر ان کو جاپان کی ترقی بتائی جا رہی ہے، چائنا کی ترقی کے بارے میں یہ ہو گیا، گوادر لگ گیا، مطلب یہ ہو گیا وہ ہو گیا. عامت الناس کو کیا تعلق ہے؟ ان کے سامنے آپ گھر پور میں پروجیکٹ کھڑے کر دیں دماغی طور پر، وہ تو بیچارہ پریشان ہے کس حوالے سے؟ اس وقت میں اس کو جو کھانے کی پڑی ہوئی اس کا حال یہ ہے. اب ان کو مثال کے طور اس وقت میں لوگ کھانے کی پڑی ہوئی، وہ لوگ جو غریب لوگ ہیں، جو کون ہیں؟ غریب لوگ جن کے دو وقت کا کھانا پورا نہیں ہوا. آئیے سب اور آپ اس میں بیٹھ کر ان کو ڈونیشن دینے کے چکر میں پڑ گئے، ڈونیٹ کے چکر میں پڑ گئے. بھائی بچہ کہاں جائے؟ اسی لیے کہتے ہیں کیا ہو ينبغي ان تتباهى الخطبه باقي الناس بحيث تتناول قضيه من القضايا التي تشغل الرعي العام تشخص اسبابها. اس وقت میں کیا کر رہا ہو؟ ایسا قضیہ ہو جس پر کلام کیا جا رہا ہو، جو جس سے تقریباً غالباً لوگ افیکٹڈ ہوئے، غالباً لوگوں پر اس کا اثر، اس پہ کلام ہونا چاہیے، اس پہ خطبہ ہونا چاہیے. اور صرف یہ نہیں ہونا چاہیے بلکہ کیا ہونا چاہیے؟ یہ خطبہ ہو، لوگ جس سے افیکٹڈ ہیں وہ، اور اس کی تشخیص کی جائے، اس کے اسباب بیان کیے جائے. کیا بیان کیے جائے؟ اسباب، اور اس کا علاج بتایا جائے کہ اس کیسے اس مصیبت سے نکلنا ہے. ایک اس کی کہتے ہیں نا ایک بیماری بتاؤ، ایک پہلے بیمار ان کا حال بتاؤ، پھر ان کو بیماری بتاؤ تو کس نے بیماری میں مبتلا، پھر ان کو یہ بتاؤ کہ تم کیسے نکلو گے اس سے. کیوں؟ یہ جو نمبر مصطفیٰ ہے سب کی مدد کیا ہے؟ یہ تو کرنا ہے ان کا. اسی وہ موضوع جیسے عام لوگ اکٹھے عام الناس، شخصی موضوع مت پڑھو، شخصی موضوع، ذاتی موضوع مت پڑھو. اگر ذاتی موضوع پکڑنا ہے تو گھر میں بیٹھ کر پڑھو. ذاتی موضوعات کے لیے تمہارا گھر موجود ہے. ذاتیات کے لیے بات کریں گھر میں جا کر بھائی. اب بیٹھے ہو کس پہ؟ امت کے منصب پر، امت کی قیادت کے منصب پر. امت بھول گئی اپنے آپ کو بولنا سب سے دوسرا کیا چیز. اچھا مما يعاب على الخطيب ويديه موعظته. ہاں اب کیا کہہ رہے ہیں؟ عیب ہے خطیب کے اندر، بہت بڑا عیب ہوتا ہے یہ.
سنو غور سے، کیونکہ آپ نے آگے بڑھنا ہے، آپ نے امت کی قیادت کرنی ہے. یہ عیب ہے خطیب کا کہ عوام کہیں اور ہے، خطیب کہیں اور ہے. عوام کسی اور مجدار کے اندر پھنسے ہوئے ہیں. خطیب نے ہیلی کاپٹر کی سیر کرا، عوام کہیں اور پھنسے ہوئے ہیں. کہتے ہیں کہ یہ عیب ہے. اور کیا صرف اور ایک عیب ہے. دوسرا، اب یہ بات، یہ دوسرا موضوع ہو جائے گا کہ فصاحت و بلاغت ہے کہ نہیں. مثلا ایک بندہ آیا بڑا فصیح خطبہ دیا، بڑی خطبہ دیا، علم و بیان سے بھرا ہوا خطبہ، یعنی فصیح بھی تھا بلیغ بھی تھا، مگر مبتدأ حال کے مطابق ہی ہے. بھائی لوگ کچھ اور ہیں، وہ کہیں اور ہیں. کہتے ہیں اس سے کیا ہوگا؟ یہ خطیب کا عیب ہے. اور یہ جو عیب ہے، اس عیب نے یہ کام کیا، خطیب کا جتنا بھی بات ہے بیکار، اس نے ضائع کر دیا، اس نے علم کی اہمیت کو ضائع کر دیا. کیوں؟ ایسی جگہ پر اس نے یہ کیا، ایسی جگہ پر کلام وہ کلام کیا جس کی وہاں پہ ضرورت نہیں، جس کی ضرورت تھی وہ نہیں کیا، فائدہ نہیں ہوا. جب فائدہ نہیں ہوا تو اس کو کلام کا لگا کیا يكون اور ان يكون واجب والناس والزمان والمكان في بعض الاخر. خطیب کی اور ہے، لوگ پتہ چلا یہاں پر لوگ ایک دوسرے کو قتل کرنے پہ لگے. اسی طرح کیا تفرقہ بازی فتنہ کھڑا ہو گیا. بھائی اس وقت میں تم نے کھڑے ہو کر کیا کرنا تھا؟ لوگوں کے اندر یونٹی پیدا کرنی تھی، اتحاد و اتفاق پیدا کرنا تھا کہ لوگ اس سے نکلیں. جس میں آ گئے جہنم کے دہانے میں پہنچ گئے، اس سے نکل کر کس کی طرف ہے؟ امن کی طرف ہے، سکون کی طرف ہے، برداشت کی طرف ہے. مگر اس وقت میں خطیب صاحب نے نہروں کی طرف آپ سے جاتے ہوئے وہاں پر بیٹھ کر لوگ بزرگ کا درد دے رہے ہیں، لوگوں کو زکات کی فضائل بیان کر رہا ہے، وہاں پر بیٹھ کر لوگوں کو کوئی اور چیزیں بیان کر رہا ہے. اس وقت میں کس وقت لوگوں کو اس کا مطلب ہے خطیب جو ہے، اس لیے کہتے ہیں جو خطیب ہوتا ہے، خطیب کے لیے ضروری ہے کیا؟ خطیب کے لیے ضروری ہے کہ زمانے کی آواز سے لوگوں سے زیادہ واقف ہو. زمانے کے احوال جو ہے، جو معاشرے کے اندر چل رہا ہے، لوگوں سے زیادہ واقف ہوگا تبھی تو لوگوں کے ذہن میں کرے. ایک سب پی کے سویا پڑا، خطیب صاحب ہے کسی نے پتہ نہیں سب کہہ دیا تو کون احمد شاہ جو کیا چیز سب پی کے سویا پڑا، تو پتہ ہی نہیں ہے دنیا کام ہو رہی ہے، کیا کر رہی ہے، دنیا کے اندر کیا ہے. اور پتہ چلا جمعہ آیا، یہ لگا توبہ، یہ لگا جبہ کبہ کبہ جبہ، یہ لگا بیج بیج، یہ لگانے کے بعد الحمدللہ کہنے کا حق نہیں ہے. لوگوں کو کیا کرنا تھا؟ لوگوں کی رہنمائی کرنی تھی. اب اس کے اندر دنیا کہیں اور، تو کہیں اور، خالی سے ضروری ہے کیا چیز؟ مراعات اتحاد، لوگوں کے احوال سے واقف. چوتھا جودت الاسلوب. اب سنیں جودت الاسلوب کیا مطلب؟ بیان کرنے کا ایسا انداز ہونا چاہیے کہ لوگ پیچھے پیچھے ہیں. یہ نہیں کیسے موضوع بھی ایک ہی ہے، کافی افکار بھی ہے، مراد الحال بھی ہے، مگر زبان سے گالوں کو روک کر کے کیا کر رہا ہوں. اسلوب کیسا ہونا چاہیے؟ وہ اللہ سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ وجادلهم بالتي هي احسن.
كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لمشاكل العالم فاذا عزمت فتوكل على الله. یہ سارا کرنے کے بعد اس کے بعد جب یہ کر لیا پھر اللہ کا شکر اللہ کا توکل کرتے ہوئے رسول دو الاسلوب کیا ہے؟ ينبغي ان تكون الفاظ الخطبه سهله التعامل. کہتے ہیں اس لیے یہ دو الاسلوب کس چیز کا زبان اچھی ہونی چاہیے اور الفاظ کا انتخاب جو ہے ایسا ہوگا کسی کو سمجھنا یہ نہ ہو کہ وہاں پہ بیٹھا ہوا فلسفے کی اور منطق کی کڑیاں ملا رہا ہے. ایک ریڑھی لگانے والا ہے اگر ہے اس کو کیا پتا کہ منطق کیا بلا ہے اس کو بٹھا کر خود میں کی بات کرنا اسی کا کتاب بھی ہے اسی کا اسپیچ بھی ہے آگے آئے گا سارے کا سارا اس کی اقسام آئے گی اس کو اس میں کرو ایسی الفاظ میں کہ سامنے سننے والا ہے اس کو مقصود تو یہی ہے نا کہ یہ سنیں اس کو سمجھ آئے. اگر آپ نے ایسی گاڑی زبان استعمال کرنا شروع کر دی وہ تو جیسے پہلے تھا ویسے آپ ایسے ہی ہے نا اس بیچارے کو تو پہلے ہی پتا تھا آپ وہ تو سمجھے گا کہ جنگ چھڑ گئی ہے دو ملک میں درمیان میں ہمارے آپ یہ چاہ رہے ہیں کیا باتیں آ رہی پتہ چلا اوپر پتہ جا رہا ایسے الفاظ کہ جو کیا ہوں آسان کیا ہوں الفاظ سارا تمہارا قرآن کا تم جو مروا شدید کا ارتباط قریبت التعاب کیا ہو اس کے جو جملے ہو ایک دوسرے کے ساتھ بڑا قرب رکھتے ہیں قریب ہو اور قریبت التعاب مرتبط ہو ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہو. یہ نہ ہو کیا مطلب ہے کیا ہاں یہ کیا شدید ارتباط کا مطلب کیا ہے یعنی ہم اپنے ناس کے ساتھ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم منطقی شروع کر دو. شدید ارتباط کا مطلب یہ کہ پہلا جملہ بھی تم نہیں بتانا ہے دوسرا بھی تم نہیں بتانا ہے اس کا رزلٹ بھی تم نہیں بتانا ہے. اس سے بہتر ہے بھائی سیدھے چلتے آ جاؤ کیوں گھما رہے ہو بیچارے کیوں اسے مزدار میں ڈال دو کرنے کی ضرورت کیا ہے آمد اللہ ہمارے پاس آئے اس طرح سے. ہاں آگے کیا ہے قریبت التعاقب بحيث لا يحصل فيها تطويل الاستطراء. ایسا نہ ہو ایسے جملے استعمال کیے ایسے بڑے جملے استعمال کیے جیسے یا ایھا الذین آمنوا اذا تبايعتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه ويكتب بينكم كاتب بالله. چلتے ڈیڑھ صفحہ چلا گیا ایک ہی آئی یہ اس کا ہے نہیں کہہ رہا ہے مقصد چھوٹے جملے سہل جملے ایسے جملے جو لوگوں کو ساتھ ساتھ سمجھ آتے ہیں. یہ نوٹ شروع کیا پتہ چلا 5 منٹ کے بعد یہ جملہ ختم ہو گیا نہیں سہل جو سمجھ آنے والے آپس میں ملی ہوئی اس کے لیے کیا ہے یہ ساری چیزیں آ جائیں آگے بڑھے گی پھر پتا. اور اتنا اور دوسری بات پر خطبہ اتنا طویل نہیں کہ لوگ ہی کہیں جو لینے کے لیے آیا وہ کیا لے رہا ہے بیٹھا ہے جو کچھ کہتا ہے ہاں اچھا بلا بعد بعال الضمائر والاشارات اور اس کے اندر کا بات کرتے کرتے ضمائر کا ایسا بھونچال لایا یا اشارات کا ایسا بھونچال لایا کہ ایسا چیز سائڈ میں رہ گیا اشاروں ملے گا پتہ ہی نہیں مل ہی نہیں رہا اشاروں کا اور ضمائر اس کو پتہ ہی نہیں کس کی بات چل رہی تھی کب چل رہی تھی وہ پیچھے کہیں کھو گئی پاور ہاؤس چلنگی پہ وہ پاور ہاؤس چلنگی وہ پتہ چلا صاحب بیٹھے تھے کہاں پہ نورانی مسجد. اب کون اتنے نہیں ہوتے تو خود خبیر پکڑ جاتے اگر سامعین
हाँ भाई ऐसे ही है ना, सामने इतने नहीं होते, ये हाल होता उनका। क्या करना चाहिए? अच्छा कहते हैं इसी तरह से जो अब कोई सामने जो है सुनने वाला जो है, अब इसके ذہن के अंदर इतनी पुख्तगी थोड़ी है कि वो आपके कलाम की एक कड़ी को पकड़ के निपटा पड़ा है कि ये इसको निपट जाओ, पकड़ लो, हाँ फिर जैसे जमीन है कि छोड़ दो उसके, फिर पकड़ लो, फिर छोड़ो। अब भाई छोटे छोटे जुमले इस्तेमाल कर आराम से, ताकि लोगों को समझ आए, जो बैठा हुआ है आम आदमी आएगा कुछ तो नहीं कर जाए। हाँ भाई इसी तरह से कहा, आप जिस तरह से जुमले, अब इबारत लिखी हुई, इबारत आती है, ये ऐसा तस्वर किया जाता है कि इबारत के अंदर जुमला, एक जुमला बहुत बड़ा है। क्यों? अब किसी को क्या पता है जमीन कहाँ बाहर जा रही है, पीछे तो किसी को बाहर आती है, पता ये जमीन किसकी तरफ है, ये जो इशारा आ रहा है उसको इशारा में मैं किस तरफ पता ही नहीं, पता चला दूर है, ये दिल्ली दूर, ये दिल्ली दूर है, हाँ दिल्ली बहुत दूर है। अच्छा जी आगे चार चीजें हो गई। हुस्नुल इल्का, जदीद खुतबा तो यकीन खतीब इल्का हुआ बेहद ला यस्तमिर फी दुक्कतिल जुमल अला हाल वाहिदा बल तकून जुमल मुतफाविता फी मज़ाहिरिहा। वो कहते हैं जुमले ऐसे जुमले इस्तेमाल करें, ये नहीं कि एक ही जुमले को लेकर बैठे हैं खींचता एक ही उसलूब को पकड़े लोग क्या, क्यों? ये जो है हमें अरबी खुतबे के बारे में बता, अब उसी तरह हमने आपने उर्दू खुतबे को लेकर, ऐसा ही है ना, हम अरबी भी याद रखें, एक करने के साथ करना, लेकिन हमारी हमें जो ये करना है वो काम है उर्दू। अब ये अब ऐसे जुमले अलग अलग जुमले उसमें बच्चे कहीं पर जुमला इस्तेमाल इस्तेमाल कहीं पर रजाइया इस्तेमाल कर, कोई मकसद कोई हो, मुख्तलिफ जैसे जुमले आएंगे, मुख्तलिफ उसलूब आएगा, उससे क्या होगा, जो सामने सुनने वाला है उसकी तवज्जो रहेगी। असल में ये है ना कि इसके दिमाग के अंदर कुछ घूमेगा या कुछ और है, उसी को कुछ भी दे, जब उसी को देना है तो ऐसे अच्छे उसलूब से जो इधर से उधर से ये करके ताकि बात समझ आ जाए। इसी तरह के जुमले यानी इल्का बतकून जुमल मुतफाविता फी मज़ाहिरिहा वजौदतु इल्का खुतबतिही अल्लती तजअल बिसनाइ यरफतना मलाकिनातिहा फी सहीफा। कहते हैं आप सुनिए, कहते हैं यही अंदाज़े तखातुब जो है, अंदाज़े तखातुब जो है, ये खुतबे का जो अंदाज है, उसलूब है इंसान का, यही जो वजह है कि कारी पढ़ने वाला किताबों को छोड़कर आपकी तरफ आते हैं, तो किताबों में कम लिखा हुआ था, तो आपको सुनने के लिए आए क्यों? मैं तो किताबें भरी नहीं पढ़ी, तो खत्म कर दो, ऐसा अंदाज होना चाहिए जो पढ़ने वाला है, जो कारी है, वो क्या काम करे, वो आपके खुतबे को फजीलत दे दूसरे के पर किरात कुतुब नहीं हुआ माशाल्लाह यार, कम वक्त में बहुत ज्यादा अच्छी चीज समझा, अच्छी चीज है तो बात समझ आ जाती है। तो पढ़ने की किताबें कम है, हर लोगों के अंदर बेहतरीन से बेहतरीन किताब मौजूद है ना, तो क्यों सुनने के लिए इसलिए आता है कि तुम्हारा अंदाज़े तो बेहतरीन होना चाहिए, ताकि उसे मजबूर करे वो फिर दोबारा आए। ठीक है बेटा, ये हमने 5 चीजें पंचतंत्र के नाम की, 5 भूल पंचतंत्र
نہیں ہے ایسے ہی ہے. یہ 5 چیزیں ہیں بھیا خود دیکھو. اب دیکھو اب یہ کر لیے یہ پڑھنے کے بعد یہ اصول آج ہم ایسے ہی ہے آج. اس سے پہلے دیکھو کتنے اصول پر ہم کام کر رہے ہیں اور کتنا لوگ پر افیکٹو ہیں. اب دیکھیں اسی لیے جب یہ افیکٹو بندہ جب ہوتا ہے تب ہوتا ہے جب اصول و ضوابط کے ساتھ ہے. اصول تو کہیں ٹوٹتے نہیں ہے نا یا ٹوٹ جائیں گے ان میں کلام میں کمی بیشی ہو سکتی ہے. اصول تو وہی ہے نا بھائی انہیں اصول و ضوابط میں رہنا ہے. یہ ہے ایک بہترین بہترین خطیب کی نشان.